بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وإنہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن مجید کا انٹروڈکشن اور تعارف کراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ایک گریٹ بک، عظمت والی کتاب، وقت والی کتاب بتایا ہے، اور یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا یأتیہ الباطل، جو فالس ہے اور باطل ہے وہ کسی طریقے سے اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر طرح سے سیف کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایسے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے جنہوں نے صرف قرآن کی میننگ نہیں، اسکرپٹ نہیں، بلکہ اس کے اوپر زیر زبر پیش لگا کر کے ایسا اس کو ایزی کر دیا ہے کہ جس کی مدر ٹنگ عربک نہیں ہے وہ بھی قرآن کو صحیح پڑھ لیتا ہے۔ اور لکھنے میں بھی اتنا خیال احتیاط کیا گیا کہ قرآن کی سرٹن اسٹائلز بنا دی گئی، اور جو ہے اس کا کرائٹیریا بنا دیا گیا، اور اس کے خلاف قرآن مجید نہ لکھا جاتا ہے اور نہ اس کے خلاف جو ہے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کاپیز آتی ہیں قرآن مجید کی، ان کاپیز کے اندر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، سائڈ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سب ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسے ہی کوئی بھی اٹھے اور قرآن کی کاپی چھاپ دے کسی طریقے سے، ایسا ہوتا نہیں۔ معلوم رہے گا تو کم از کم ہم جب قرآن کی کاپی خریدنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی کاپی ہمیں خریدنی ہے اور کون سی کاپی جو ہے ہمیں نہیں لینی ہے۔ اور اس لیے بھی آج کل سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ جب سے یہ دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑی ہیں قرآن کے اور اسلام کے، اور شیطان اسٹرانگ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، اور شیطان نے جو ہے ان کو بہت زیادہ ساتھ دینا شروع کیا ہے، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے مکسنگ کر دیں، اور مکسنگ ہو جائے گی تو آج کل عربک لینگویج تو ہماری ہوتی نہیں ہے۔ جب ہماری عربک لینگویج نہیں ہوتی ہے تو ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایسا کام لیا ہے کہ وہ رولز اور کچھ جو ہے کرائٹیریاز طے ہو چکے ہیں، اصول طے ہو چکے ہیں، اور انہی اصولوں کے مطابق قرآن کی کاپی بھی لکھی جاتی ہے۔ تو آج جو ہے ہم قرآن کی کاپی کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے کراتے ہیں، اور ریٹن کاپی کو کیا کہا جاتا ہے لٹریری میننگ کے اندر، وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک ہم نے آپ کے سامنے ایک سلیبس پیش کیا تھا قرآن کے کو سمجھنے کے لیے، جو ٹرمز ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، اس کے بارے میں بات آئی تھی کہ ہم لوگ کیا کیا چیزیں سمجھیں گے۔ المصحف کے بارے میں بات آئی تھی، تجوید کی امپورٹنس کے بارے میں بات آئی تھی، وحی کے بارے میں بات آئی تھی، اور القرآن ہے اس کے ساتھ کہیں الکریم لکھا رہتا ہے، کہیں المجید لکھا رہتا ہے، کہیں الحمید لکھا رہتا ہے۔ اس کا کیا وزڈم ہے، اس کی کیا میننگز ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ پھر آیات ہیں، سمبلز ہیں قرآن میں، اس کی کیا وزڈم ہے، میننگ ہے، اور پھر جو ہے سیفٹی آف قرآن کا میریکل کیا ہے، اور یہ 1400 آج جو ہے 43 ایئرس 1443 سال ہو چکے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ یہ سیف ہے اور محفوظ ہے۔ اس کی میریکل کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد علوم القرآن کے بارے میں، پھر سائنٹیفک میتھڈ آف گائیڈنس کے بارے میں، اور علم تفسیر کے بارے میں، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی جو آتھینٹک تفسیریں ہیں، ٹرانسلیٹریشنز ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور اس لیے ہم جاننا ضروری ہے کہ ہمارا پورا دین اور ایمان قرآن سے ہے، یہ گائیڈ بک ہمارے لیے ہے، اسی سے ہمیں کلمے کا پتہ چلتا ہے، اسی سے نماز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمارا پرائمری سورس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ امپلیمنٹیشن آف قرآن مجید کا پریکٹیکل جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ حدیث اور سننا ہے۔ تو پہلے قرآن مجید کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو اسی ٹاپک میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید کی کاپی کا انٹروڈکشن، جس کا نام ہے المصحف۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ المصحف کہتے کس کو؟ المصحف جو کاپی آف قرآن مجید، المصحف از فرام عربک ورڈ صاد ہا اور فا، صحفن یہ روٹ ورڈ ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ مینز کلیکشن آف پیپر شیٹس۔ جیسا آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا کہ ایک میننگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، اور ایک میننگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو لٹریچر، جس کو کہا جاتا ہے لٹریری میننگ۔ تو اکارڈنگ ٹو ڈکشنری
صحفن کا مطلب ہوتا ہے کلیکشن آف پیپر شیٹس، یعنی پیپر کے کچھ شیٹس جمع کر لیے جائیں، کچھ پیجز جمع کر لیے جائیں. وہ پیپر چاہے وہ لیف کا ہو، پتیوں کا ہو، چاہے وہ درختوں کی چھال کا ہو، یا جو ہے پیپر یعنی کاغذ کا ہو، اس کو جو ہے صحیفہ کہا جاتا ہے. لیکن جب لٹریچر میں اور لٹریری میننگ کی کہا جائے گا تو اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں مصحف، مصحف از آبجیکٹ، یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں مفعول، بنی ہوئی چیز، جمع کی ہوئی چیز. مصحف از آبجیکٹ مینس مفعول ان دی گرامر. اینڈ الف لام جو یوز کیا جاتا ہے، جیسے اس کے پہلے آپ کو کبھی بتایا گیا تھا کہ ال یوز ٹو میک اٹ پراپر ناؤن، یعنی الف لام کسی چیز پر لگا دیا جائے تو وہ پراپر ہو جاتا ہے. جیسے کتابن، اینی بک، یہ ہو گیا کامن ناؤن. الکتاب، دی بک، آرٹیکل دی لگ جاتا ہے تو پراپر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ال جب لگ جاتا ہے تو کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے وہ پراپر بن جاتا ہے. تو مصحفن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کلیکٹ کی ہوئی چیز. المصحف کا مطلب ہوتا ہے کہ پرٹیکولر کلیکٹ کی ہوئی چیز. تو المصحف کا مطلب یہ ہوا ریٹن کاپی آف القرآن، قرآن مجید کی لکھی ہوئی کاپی کو المصحف کہا جاتا ہے. تو یہ جو قرآن کی کاپی ہے، اس کاپی کو المصحف کہا جاتا ہے. اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ دا فرسٹ کمپلیٹ المصحف کمپائلڈ بائی دا فرسٹ کیلیفیٹ یعنی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. And later on it was kept with ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے جو قرآن مجید کی حفاظت کے عنوان پر انشاءاللہ ڈیٹیل بتائی جائے گی. تو پہلی جو قرآن مجید کی ایک جگہ پر کمپائلڈ کاپی آئی، اس کا نام المصحف رکھا گیا تھا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے ان کی بیٹی جو ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کے پاس یہ رکھ دیا گیا تھا. پھر اسی سے حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر وہاں سے کاپیاں بنائی گئی تھی. تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ ریٹن اور کمپائلڈ کاپی آف قرآن مجید کو المصحف کہا جاتا ہے. اب دیکھیے آپ یہاں پہ اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو کہ کتنے ٹائپ کے قرآن مجید اس وقت فیمس ہیں، اور ہمیں کس طرح کا قرآن مجید ہدیہ کرنا چاہیے، یعنی لینا چاہیے، اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو پہلی کاپی دکھ رہی ہے آپ کو، یہ آلموسٹ تقریباً 100 ایئرس بیک یعنی 100 سال پرانی یہ لکھاوٹ ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن مجید مثل نظامی. اور یہ لکھا ہوا مثل نظامی یہاں پہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں 100 سال پہلے علماء نے کچھ پریس ایسے تھے جن کو آتھورائزڈ کر دیا تھا کہ یہ جو لکھتے ہیں ان کی کاپی آتھورائزڈ ہے اور ان کی کاپی بالکل ٹھیک ہے، اس سے جو لوگ کاپی بنائیں گے وہ کاپی خریدی جائے. اور اس کے اوپر جو ہے لکھا رہتا تھا، معرہ لکھا رہتا تھا، جسے آپ یہاں پہ دیکھیے اقسی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ نیچے دیکھیے معرہ لکھا ہوا ہے. اس کی کیا میننگ ہوتی تھی؟ تو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن آپ کے پاس ہوگا تو آپ ہی گھر میں کھول کر کے دیکھیے، آپ کو آپ کے قرآن کے ٹائٹل پر یا قرآن کے ٹائٹل کے بعد جو اندر کا ٹائٹل ہوتا ہے اس پر آپ کو اقسی دکھے گا اور معرہ دکھے گا، کہیں کہیں پر حافظی بھی لکھا ہوا دکھے گا. کیا میننگ اس کی ہوتی ہے؟ تو اقسی معرہ مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر 1 معرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سمپل اور سادہ، جس میں کوئی ڈیزائن نہیں بنائی گئی ہے اور کوئی جو ہے اس کے اندر الگ سے ڈیکوریشن نہیں کیا گیا، اس کو معرہ کہتے ہیں، صاف اور سادہ کاپی. اور اقسی کو کہا جاتا ہے جس کو عکس کا مطلب جانتے ہیں زیروکس. زیروکس بھی زیر عکس سے بنا ہے، یعنی جو کاپی ہینڈ ریٹن تھی یہ اس کا عکس لیا گیا ہے. تو اقسی کا مطلب ہوتا ہے زیروکس، اور معرہ کا مطلب ہوتا ہے سمپل اور سادہ، اس کے اندر کوئی ڈیزائن وغیرہ نہیں کی گئی ہے. تو 3 آپ کو اگزامپل میں کاپیاں پیش کی گئی، ایک تو پرانی، اور اس وقت کی یہ جو ہے زیروکس سمپل فار حفظ. اس جہاں پر حافظی لکھا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حافظہ کرنے والے یعنی قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے، زیادہ مناسب ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سمپل اور زیروکس کی ہوئی، یعنی اس کا عکس لی ہوئی، اس کی زیروکس کی ہوئی، اور جو ہے حافظی.
اب زیروکس مشین پہلے زمانے میں نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کہاں سے زیروکس کرتے تھے، مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کاپی ہے، اب اس کاپی میں جو اسٹائل اور جس طریقے سے قرآن لکھا ہوا ہے ہم نے دیکھ کر کے بالکل ویسے ہی کیلیگرافی کے ساتھ لکھا، تو اس کو بھی عکسی کہا جاتا ہے، یا پرنٹ کرنے میں جو نیگیٹو بنتی ہے نگیٹو اس کی بنائی گئی اور اسی سے پازیٹو لیا گیا، یعنی اسی سے پرنٹ آؤٹ نکالا گیا، تو اس کو عکسی کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے اب کمپیوٹرائزڈ کا زمانہ ہو گیا ہے، اور سب سے بہتر جو کمپیوٹرائزڈ قرآن مجید چھپتا ہے وہ تو ہے سعودی کا، جو لوگ مکے اور مدینے گئے ہیں جن کے گھروں میں اس طرح کی کاپیاں ہیں، یہ سعودی والا قرآن ہوتا ہے اور وہ کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، اور نارملی جو ہے وہ حافظی ہوتا ہے۔ اب حافظی اور نان حافظی کیا ہے، ہم آپ کو اس کا تعارف کراتے ہیں۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ آپ لوگ سعودی جائیں یا کوئی منگوائیں، اس طرح کی جو کاپی منگوائیں اس میں جو بائنڈنگ ہے وہ ڈارک بلو والی بائنڈنگ لیا کیجیے۔ ڈارک گرین والی جو بائنڈنگ ہوتی ہے اس میں جو اسٹائل ہوتی ہے وہ انڈین اسٹائل نہیں ہوتی ہے، وہ باہر کی اسٹائل ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ گھر میں یہ دیکھیے، یہ ہے بلو والی کاپی، اور اس بلو والی کاپی میں جو اسٹائل لکھی ہوئی ہے، جس اسٹائل سے ہم عادی ہوتے ہیں پڑھنے کے، وہی اسٹائل آپ کو دیکھیے انڈیا میں چھپے ہوئے قرآن کی بھی آپ کو سیم اسٹائل، اسی طرح کی اسٹائل آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو گرین والی نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ڈارک بلو والی کاپی لینا چاہیے جو ہمارے اس کے رسم الخط کے اعتبار سے، فونٹ کے اعتبار سے لکھی ہوئی ہے۔ تو تین طرح کی کاپیاں آپ کو ہم نے دکھائیں، جس میں عکسی کے میننگ بتایا کہ زیروکس لی ہوئی، معرہ کا مطلب بتایا کہ سادہ سمپل، اور سمپل کوئی ڈیکوریشن نہیں، حافظی کا مطلب بتایا کہ حفظ کرنے والے، قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ امید ہے کہ اسے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ ریٹن پیٹرن آف المصحف، یعنی قرآن کی کاپی کا جو لکھنے کا جو پیٹرن ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ریٹن پیٹرن آف المصحف، المصحف کے لکھنے کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی چاہے کسی بھی طرح سے لکھ دے، اس کے بارے میں بھی ریسرچ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک اصول اور رولز بنائے گئے ہیں۔ تو دا کاپی آف قرآن آف 15 and 16 lines printed by Taj Company is usually used for memorization یعنی حفظ classes in this subcontinent یعنی ایشیا میں۔ However, copies of 13 to 18 lines are also popular۔ قرآن مجید جو لکھا جاتا ہے تو اس میں ایک پیج میں کتنی لائنز ہونی چاہیے یہ تک ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو 11، 13، 15، 16 اور 18 لائن کے قرآن زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ یوز ہوتے ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو کچھ 3 کاپیز کی پکچر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب اس وقت زیادہ جو ہیں 13 اور 15 اور 16 لائن کے ہوتے ہیں۔ جو 11 لائن والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر، پہلے تو اتنا چشمے وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو جن لوگوں کی نظریں کمزور ہو جاتی تھی تو بڑے بڑے حروف کے ہوتے تھے، وہ 11 لائن کے ہوتے۔ 18 لائن والے بہت چھوٹے چھوٹے فونٹس ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ 13 لائن کا ہے۔ اب یہ 13 لائن، اس میں دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ اب یہ دیکھیے یہ کاپی جو ہے نارمل لوگوں کے لیے جو عالم یا حافظ نہیں ہے ان کے لیے زیادہ اچھا رہتا ہے کہ فونٹس ذرا سے کھلے کھلے سے رہتے ہیں، پڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو اس طرح کی کاپی خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ فونٹس بہت چھوٹے رہیں گے، مکس رہیں گے، تو کہیں اگر زیر زبر کی غلطی ہو گئی تو میننگ بدل جاتی ہے اور ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ تاکہ قرآن ہر آدمی پڑھ سکے آسانی سے، اس آسانی کے لیے اس طرح کی کاپی لکھی جاتی ہے۔ دیکھیے 15 لائن کی یہ کاپی ہے اور یہ 16 لائن کی کاپی ہے۔ اب اس 3 کاپیوں میں 2 جگہ آپ کو یہ آیت کا گول دائرہ دکھ رہا ہے نا، جو گول دائرہ دکھ رہا ہے، تو جس کاپی میں ہر پیج پر آیت کا دائرہ دکھ رہا ہو یعنی آیت مکمل ہو رہی ہو، اسی کاپی کو حافظی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کو حفظ کرنے والا یہاں تک پورا کر لیتا ہے، پھر اگلے پیج سے وہ شروع کرتا ہے۔ تو ہر وہ قرآن کی کاپی تو ابھی ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ 13 لائن، 15 لائن اور 16 لائن۔ اب 13 لائن کے بارے میں بتایا میں کہ فونٹس کھلے کھلے ہوتے ہیں،
اور وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں ان کے لیے جو نان عالم یا نان حافظ ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ اور ایسے ہی 15 لائن کے اور 16 لائن کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو جس قرآن کی کاپی کے لاسٹ میں آیت کا دائرہ بنا ہوا ہو اور ہر پیج پر دائرہ بنا ہوا ہو تو وہ قرآن کی کاپی حافظی کہی جاتی ہے، اور جس پر دائرہ نہ بنا ہوا ہو وہ حافظی نہیں کہی جاتی۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ دائرہ نہیں بنا ہے۔ حافظہ کرنے والے مدرسے کے لوگ جو ہیں زیادہ تر پریفر کرتے ہیں 15 لائن والا، سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ کاپی جو عرب سے بھی پرنٹ ہوتی ہے، سعودی عرب سے، وہ 15 لائن والی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں جو کاپی ہے وہ 15 لائن والی کاپی ہے۔ تو ہم نے جو چیز سمجھی، تیسری چیز یہ رہی۔ پہلی چیز کیا سمجھی؟ المصحف کے بارے میں۔ دوسری چیز ہم نے کیا سمجھی؟ اقصی، معرہ اور حافظی، اس کو سمجھا۔ تیسری چیز کیا سمجھا؟ 13 لائن، 15 لائن اور 16 لائن کے بارے میں ہم نے سمجھا۔ قرآن کے جو فونٹس ہیں نا، فونٹس کا بھی ایک میتھڈ ہے۔ میتھڈ کو جس کو اسکرپٹ کہا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے لکھ لے گا۔ قرآن کو کوئی اگر چاہے کہ ہم جو اردو میتھڈ میں لکھ دیں اور اسی کی تلاوت کریں تو غلطی ہو جائے گی، اور بائی پرنسپل اصول کے مطابق اس کے خلاف ہوگا اور وہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ اینڈ دیئر فالوورز ہیو ایگریڈ آن عثمانی اسکرپٹ۔ اب کیا خط عثمانی کیا ہے انشاءاللہ آپ کو آگے کی ہسٹری میں آئے گا۔ خط عثمانی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی عثمانی اسکرپٹ جو ہے خط عثمانی کا نام ہے۔ ناؤ دا انٹائر مسلم امہ از فالوئنگ دا سیم میتھڈ۔ یہ جو کاپی دکھ رہی ہے یہ وہ اس کاپی کی زیراکس ہے، کی امیج ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں لکھوایا تھا، اور اس زمانے میں یہی اسکرپٹ جو ہے اس اسکرپٹ پہ ہی قرآن مجید آج تک لکھا جاتا ہے۔ اسکرپٹ اور فونٹ یہ دو چیز الگ الگ ہے۔ تو اسکرپٹ جو ہے خط عثمانی کہا جاتا ہے، اور خط عثمانی کے انڈر یہ سارے فونٹس آتے ہیں۔ ایکسپرٹس ہیز ڈسکرائبڈ دا 7 اسٹائلس آف عربک فونٹس۔ قرآن لکھنے کے لیے 7 عربک اسٹائلس چلتے ہیں۔ قرآن 7 عربک اسٹائل میں نازل ہوا، یعنی قرآن میں آگے اس کے بارے میں اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ سبعۃ احرف کا ایک ورڈ آتا ہے کہ قرآن 7 اسٹائل پر پڑھا جاتا ہے، 7 طریقے پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے 7 طریقے پر پڑھنے میں 7 طریقے پر پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے جو لوگ قرات پڑھتے ہیں۔ سبا کی قرات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے 7 فونٹس بھی خط عثمانی کے انڈر میں ڈیولپ کیے گئے۔ نمبر 1 ثلث، نمبر 2 ریحان، اور اس کے نمبر 3 محقق، نمبر 4 نسخ، نمبر 5 توقی، نمبر 6 رقعہ، نمبر 7 تعلیق۔ The combination of these 7 is called ہفت قلم، یعنی ہفت قلم کا مطلب، قلم کا مطلب پین ہوتا ہے، ہفت کا مطلب 7، یعنی 7 fonts. And another font was invented by combination of nasakh and taliq, which is called nastaliq. اب انڈیا کے اندر جس فونٹ میں لکھا رہتا ہے قرآن اس کو نستعلیق کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم نے دکھایا آپ کو کہ اس فونٹ میں قرآن ہمارے ہاں زیادہ فیمس ہے، اور اسی فونٹ میں ہم لوگ نارملی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو چوتھی چیز ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن جس اسکرپٹ میں لکھا گیا اس اسکرپٹ کا نام ہے خط عثمانی، اور اس خط عثمانی کے انڈر میں 7 اسٹائل فونٹس کی ڈسکرائب کی گئی، 7 اسٹائل، اور اس میں یہ 7 کے نام ہیں، اور ان 7 میں ہمارے یہاں خط نستعلیق زیادہ یوز ہوتا ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ However, the font is the name of the style and script is the name of the rule and regulation. In the copies of Quran, fonts can be changed according to the local requirement. یعنی قرآن کی کاپی کے اندر فونٹس چینج ہو سکتا ہے، 7 جو پیچھے ابھی گزرے، ثلث کا ہو سکتا ہے، ریحان کا ہو سکتا ہے، محقق کا ہو سکتا ہے، نسخ کا ہو سکتا ہے، توقی کا ہو سکتا ہے، رقعہ کا ہو سکتا ہے، تعلیق کا ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ کسی سلائیڈ میں آپ کو اس کی اسٹائل بھی ایک جگہ کر کے آپ کو دکھائیں گے، آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن رول اور میتھڈ جو ہے خط عثمانی ول بی سیم ایور۔ تو اس کا خیال قرآن مجید میں رہتا ہے، اسی اسٹائل اور اسی
رول کے مطابق قرآن رہتا ہے. یہ لاسٹ ہے, اب اذانیں بھی ہونے لگی ہیں, بس کلاس ختم کرتے ہیں. یہ دیکھیے یعنی یہاں تک کی ہسٹری ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا قلم المدنی, یعنی مدینہ منورہ میں قرآن کس اسٹائل سے لکھا جاتا تھا, کس فونٹ سے لکھا جاتا تھا, اس زمانے سے لے کر کے اب تک ہر سال کے اعتبار سے قرآن کن کن اسٹائل سے لکھا گیا ہے, یہ ساری کی ساری اسٹائلز جو ہے ریٹن ہے اور ایک ایک لفظ محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ قرآن جو ہے صحیح طریقے پر پڑھا جا سکے اور قرآن کی کاپی میں بھی جو ہے ملاوٹ نہ ہو سکے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس میں ایک ملاوٹ بھی ہو گئی تو پورا کا پورا دین خراب ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن کی کاپی کیا کہی جاتی ہے. یہ تھا آج کا انٹروڈکشن, آسان ہو رہی ہے, بس اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو رکوع اور منزل اور احزاب وغیرہ کے بارے میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن صحیح طریقے پر سمجھنے اور اس کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.